بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کل کے زمانے میں اور موجودہ دور میں ہر کسی کو دوسرے کی زیادہ فکر ہے۔ ہم اپنی غلطیاں اور بے شمار قسم کی برائیوں پہ نظر نہیں رکھتے اور ہمیں دوسرے کی چھوٹی سی برائی بھی نظر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی تو دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کے گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی زیادہ فکر ہو کہ ہم خود کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ آج آپ معاشرے میں جس سے بھی ملیں گے وہ دوسرے کی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر برائیاں ان کا ذکر کرے گا، اور اس کی یہی خواہش ہوگی کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے، اپنی فکر نہیں ہوگی۔ جبکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اپنے بارے میں فکر مند ہوں۔ ہم اس کے برعکس چلتے ہیں، ہم نے اپنے بارے میں حسن ظن رکھا ہوا ہے اور دوسرے کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور حجاج بن یوسف جو بہت ظالم آدمی تھا، جس نے حفاظ کا قتل عام کیا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نقصان پہنچایا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، اس حجاج بن یوسف کے بارے میں وہ آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے غیبت کرنے لگا، برائیاں بیان کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حجاج بن یوسف سے کل قیامت کے دن جب اس کے قتل کا، اس کے ناانصافیوں کا حساب لیا جائے گا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں اللہ تعالیٰ تم سے اس کی غیبت کے بارے میں تم سے دریافت نہیں کریں گے؟ دوسرے کی برائیوں کا ذکر وہ ہم بڑے ہی انہماک سے کرتے ہیں، لیکن جب اپنی برائیوں کے تھوڑا سا بھی تذکرہ ہو تو ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تھے جو اپنی برائیوں سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ انسان جب اپنی برائیوں کو دیکھتا ہے تو اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر بے شمار برائی ہیں، مجھے سب سے پہلے ان کی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے بارے میں زیادہ فکر مند رہنا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بڑی خوبصورت ترین چیزیں ہمیں عطا کی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اگر تم دنیا میں بہترین عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام کام کرنا چھوڑ دو، تم سب سے بہترین عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ اگر تم دنیا میں مالدار ترین بننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو اس نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تم دنیا میں بہترین مالدار بن جاؤ۔ اور تیسرا فرمایا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ اگر آپ پڑوسی کے ساتھ اچھے ہوں گے تو آپ بہترین مومن بن جائیں گے۔ اور چوتھا فرمایا، وَأَحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، تم تکن مسلمہ، بہترین مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ۔ اور زیادہ کثرت سے ہنسنے سے منع فرمایا، زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جہاں یہ 5 بڑے قیمتی خزانے ہیں، انعامات ہیں،
وہاں آپ نے ایک چیز بڑے غور سے اس کو نوٹ کیا ہوگا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ ہم تو اپنے لیے یہ ضرور پسند کرتے ہیں کہ ہماری کوئی برائی نہ کرے، ہماری کوئی غیبت نہ کرے، ہماری عزتوں کو کوئی اچھالے نہ، ہمارے گھر بار کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، میری معاشرے میں سب سے زیادہ عزت ہونی چاہیے، میری کوئی پیچھے میرے بہتان نہ باندھے، الزام تراشی نہ کرے۔ لیکن کیا یہی وہ چیز میں دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہوں کہ نہیں؟ میں دوسروں کی عزت خراب کرنے کے لیے ہر محفل میں ذکر کرتا ہوں، میں غیبت کروں، میں جھوٹ بولوں، میں بہتان باندھوں اور الزام تراشیاں کروں اور معاشرے کو کہوں کہ معاشرہ خراب ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے۔ معاشرہ اسی وقت بہتری کی طرف آئے گا جب ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ اور یہ مشہور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ اچھے کیسے ملیں گے مجھے، میں اچھے لوگوں کو کہاں سے تلاش کروں؟ تو عام طور پہ مشہور ہے ہمارے ہاں بھی کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے آپ خود بنیں گے ایسے آپ کو اچھے لوگوں کا ساتھ میسر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی اور پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کی بہتری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس معاملے میں مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔